بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے بابا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا۔ ایک بوڑھا آدمی جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھا اور ایک ٹانگ سے بھی رنگڑا کر چل رہا تھا، لگاتا ہوا شفیق خان کی گاڑی کے پاس آ کر رکا اور گاڑی کے دروازے کو پکڑ کر صدائیں لگانے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا۔ شفیق خان نے اس بابے کو اتنا زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا اور اسے کہنے لگا کہ میری گاڑی گندی ہو جائے گی، اسے ہاتھ مت لگاؤ، تمہارے ہاتھ گندے ہیں اور تم جیسے فقیروں کو میں بھیک تک نہیں دیا کرتا۔ اس فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے اسے کہا، اللہ تجھے اتنا غریب بنا دے کہ تجھے کوئی بھیک تک نہ دے، تجھ جیسے ظالم اور بد اخلاق کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فقیر نے اسے رو رو کر ایسی بد دعائیں دی، شفیق خان نے اس کی باتوں پر ذرا بھی توجہ نہ دی اور وہاں سے چل پڑا۔ شفیق خان ملتان کا رہنے والا تھا اور بہت ہی امیر آدمی تھا۔ اس کی ایک کپڑے کی بڑی فیکٹری تھی اور ایک عالیشان گھر تھا جس میں وہ اور اس کے بیوی بچے رہائش پذیر تھے۔ شفیق خان ایک دنیا دار انسان تھا اور دین کو تو وہ بالکل جانتا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ دیا تھا مگر کبھی اس نے اس رب کے آگے سجدہ بھی نہیں کیا۔ وہ بہت ہی مغرور اور ظالم انسان تھا اور اسے غریبوں سے سخت نفرت تھی۔ آج وہ اپنی فیکٹری سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک فقیر ملا جس کے ساتھ اس نے بہت برا سلوک کیا اور اس سے بد دعائیں لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جو اس کے فیکٹری سے گھر آنے سے پہلے ہی سو جایا کرتے تھے۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ اس کے زوال کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آئی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا کہ شفیق خان، آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے مگر آگ بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ جلدی یہاں پہنچیں۔ یہ سن کر شفیق خان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے نکلا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے جواب دیا کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ شفیق خان جب فیکٹری پہنچا تو اس کی فیکٹری جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس نے وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ آگ کیسے لگی تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شفیق خان نے وہیں پر چلانا شروع کر دیا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا اور سب لوگ اسے تسلی دے رہے تھے۔ صبح تک بڑی مشکل سے آگ کو بجھایا گیا۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آیا اور گھر آ کر بیوی کو بتایا کہ فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی ہے تو اس کی بیوی بھی رونے لگی۔ اب وہ دونوں بیٹھ کر رو رہے تھے اور ان کے رشتہ دار انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ وہ فیکٹری کے جلنے کے غم میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ اسی حالت میں رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب وہ اپنے گھر کا گزارا اپنے بینک بیلنس سے کر رہا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا اسکول سے گھر آیا تو وہ بخار میں جل رہا تھا۔ شفیق خان اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو گردن توڑ بخار ہے۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ کھڑے کھڑے اس کے ہزاروں روپے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے رکھ گئے۔ اس کا بیٹا 2 دن سے ہسپتال میں داخل تھا۔ اسے بخار اتنی شدت سے تھا کہ اسے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار وہ زندگی کی بازی ہار گیا اور اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ڈاکٹر اس کے کمرے سے باہر نکلا اور خاموشی سے شفیق خان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شفیق خان نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیسا ہے میرا بیٹا؟ ڈاکٹر صاحب جواب دیا، شفیق خان ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اور اس کی بیوی جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس دوڑے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگے۔ شفیق خان کو اپنے بیٹے کی موت کا بہت گہرا صدمہ لگا۔ ایک کے بعد دوسرے حادثے نے شفیق خان کو بیمار کر دیا۔ ابھی اس کے بیٹے کی موت کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کے اوپر ایک اور آفت آن پڑی۔
ایک دن اس کی دونوں بیٹیاں اسکول گئیں تو واپس ہی نہیں آئیں۔ شفیق خان اور اس کی بیوی پریشان ہو گئے کہ اتنی دیر ہو گئی اور ان کی بیٹیاں اب تک واپس نہیں آئیں۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو پیچھے سے ایک گرجدار آواز سنائی دی کہ شفیق خان، تیری بیٹیاں میرے قبضے میں ہیں اور میں نے انہیں اغوا کروا لیا ہے۔ تم اگر اپنی بیٹیوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کل تک 50 لاکھ روپے ہماری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا دو، ورنہ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شفیق خان چلانے لگا کہ کون ہو تم اور کیوں تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم زیادہ فالتو باتیں نہیں کیا کرتے، جتنی رقم ہم نے تمہیں بتائی ہے اتنی کل تک پہنچ جانی چاہیے، ورنہ ہم تمہاری بیٹیوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ شفیق خان نے کہا کہ تمہیں کل تک 50 لاکھ روپے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ کس کا فون تھا تو اس نے ڈاکو کی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے میری بیٹیاں چاہیے، اور برے برے خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے کہ نہ جانے وہ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ شفیق خان بھی بے حد پریشان تھا کہ وہ اتنی جلدی اتنے سارے پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے۔ وہ کافی دیر تک سوتا رہا مگر اسے کوئی حل نظر نہیں آیا۔ آخر کار اس نے اپنی کوٹھی بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور اس میں شفٹ ہو گیا۔ کچھ ضرورت کا سامان اپنے گھر میں شفٹ کیا، باقی بیچنے کے لیے کوٹھی میں ہی رہنے دیا۔ پھر اپنی کوٹھی کی قیمت لگوانے لگا۔ اتنی جلدی میں اس کی کوٹھی کی بہت ہی کم قیمت لگ رہی تھی اور وہ اتنی کم قیمت پر کوٹھی نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ آخر کار ایک بندے نے اس کی قیمت 50 لاکھ روپے لگائی۔ اس نے بھی یہ قیمت سمجھ کر 50 لاکھ روپے میں اپنی کوٹھی بیچ دی۔ وہ 50 لاکھ روپے لے کر اپنے گھر گیا اور اس ڈاکو کو فون کیا کہ میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے، اب میں پیسے لے کر کہاں آؤں؟ تو اس ڈاکو نے جواب دیا کہ تمہاری کوٹھی سے تھوڑی آگے ایک ویران گلی ہے، اس میں پیسے لے کر آ جاؤ، ہم بھی وہاں بچیاں لے کر پہنچتے ہیں، اور ہاں، زیادہ ہوشی دکھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر شفیق خان نے فون بند کر دیا اور سیدھے اس جگہ جا پہنچا جہاں اس نے ڈاکو نے پہنچنا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ 4-5 آدمی جن کے چہروں پر نقاب تھے اور ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے ہوئے تھیں، اس کی بیٹیوں کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ شفیق خان نے پیسوں والا بیگ ایک ڈاکو کے حوالے کیا تو اس نے بیگ کھول کر پیسے دیکھے کہ اصلی بھی ہیں یا نہیں۔ جب اس نے اچھی طرح سے چھان بین کر لی کہ پیسے پورے ہیں اور اصلی ہیں، پھر اس نے اس کی بیٹیوں کو شفیق خان کے حوالے کر دیا۔ بیٹیاں اپنے باپ سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر وہ تینوں خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے تو ماں اپنی بیٹیوں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اب ان دونوں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر اب شفیق خان کے گھر کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے۔ اس کا بینک بیلنس بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے گھر کی ضرورت کی چیزیں بھی بیچنی شروع کر دی۔ اب اس کے گھر میں یہ نوبت آ گئی کہ روز گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کی بیٹیاں بھوک سے روتی تھیں۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، اب مجھ سے اور میری بیٹیوں سے اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ شفیق خان نے اپنی بیوی کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب شفیق خان بالکل تنہا رہ چکا تھا اور اب مالک مکان بھی اسے پریشان کرنے لگا تھا کہ گھر خالی کرو، کیونکہ اس نے کئی مہینوں سے گھر کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا۔ آخر کار ایک دن مالک مکان نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ اب مارا مارا پھرنے لگا اور اسے اس فقیر کی بد دعا یاد آنے لگی کہ واقعی یہ اس کی بد دعا کا اثر تھا کہ آج وہ خود ایک فقیر بن چکا ہے۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگا۔ اب وہ در بدر بھٹکنے لگا اور لوگوں سے بھیک مانگنے لگا، مگر اب اسے کوئی بھیک بھی نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ اتنا بد اخلاق اور ظالم آدمی تھا۔ اب کچھ لوگ اسے دیکھ کر ہنستے تھے کہ غریبوں کو حقیر سمجھنے والا انسان آج خود ایک فقیر بنا ہوا ہے، اور لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے اور توبہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ نے اسے دنیا میں ہی سزا دے دی۔ شفیق خان اب ہر وقت بیٹھا روتا رہتا تھا اور اپنی موت کے لیے دعائیں مانگتا رہتا تھا، مگر اسے موت بھی اس کے مقررہ وقت پر ہی آنی تھی۔ میری معزز بہنوں اور بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی غریب کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔
ہاں اگر فوقیت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔